پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اختر عثمان صاحب انفیکٹ کربلا کے ہر کردار کمال کردار ہے، لیکن وہاں کا ایک کردار مولا عباس کا علمدار، ان سے متعلق کچھ اشعار عنایت کریں. اگر اجازت دیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مرثیے کے 9 اجزاء ہیں اور اختر عثمان ہر جز پر دسترس رکھتے ہیں، تو اگر تلوار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں تو. میرے پاس کوئی ظاہر 15-16 جگہ تلوار کا جو ذکر ہے وہ ہے. اچھا اچھا. تو امام حسین اپنا اور ذوالفقار کا تعارف کرواتے ہیں. ممتاز طرز خلق گھرانہ ہے ہمارا، ایک یہ نہیں ہر ایک زمانہ ہے ہمارا، یزداں سے قریب آئینہ خانہ ہے ہمارا، 2 قوس برابر تو ٹھکانہ ہے ہمارا، جب چاہے بلا لے ہمیں کچھ دیر نہیں ہے، ایک سین ہے دیوار کا بھی پھیر نہیں، دیوار کا بھی پھیر نہیں، پھر عرش سے اتری نہیں اس دھار کی تلوار، بس ایک ہے یہ حیدر کرار کی تلوار، کیا ہے کوئی اس دائرہ کار کی تلوار، پرکار کی پرکار ہے تلوار کی تلوار، اس تیغ کی بیعت ہے گھرانے سے ہمارے، اٹھتی ہے مگر صرف اٹھانے سے ہمارے، لاگو نہیں اس تیغ پہ قانون کسی کا، کیا مالک کو مختار ہے مرہون کسی کا، اسلوب پر آیا ہے نہ مضمون کسی کا، یہ سر پر تو لیتی ہی نہیں خون کسی کا، چکنا ہے بدن خون ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اس پر کف ملعون ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ دافع بے جوہری کج نظراں ہے، باریک ہے اتنی کہ صراط اس پہ گراں ہے، گاہ ناوک ہموار گہے فخر سنا ہے، دیکھو تو لچک اس کی تقابل میں کماں ہے، آواز بھی سن پاتے نہیں گوش ہوا کے، اڑ جاتے ہیں عنقا کی طرح ہوش ہوا کے، اس تیغ میں تیزاب ہے گل جاتا ہے پانی، دیکھے جو اسے راہ بدل جاتا ہے پانی، یہ آنچ ہے اور آنچ میں جل جاتا ہے پانی، کھا جائے گا سانپوں کو یہ موسیٰ کا عصا ہے، یہ موت ہے در اصل پہ شمشیر نما ہے. کیا کہنا. تو تلوار جو ہے وہ مختلف جگہ پہ مختلف مرثیوں میں ہوتی رہی. مثلا تلوار کیا تھی؟ برق گری تھی ہجوم پر، یکساں تھی اس کی آنچ خصوص و عموم پر، آفت جدا جدا تھی شقی اور شوم پر، سیلی تھی نامیان رو شام و روم پر، کس کی ہے ڈھال کس کی زرہ جانتی تھی وہ، کس کس مقام پر ہے گرہ جانتی تھی وہ، لمس رسول پاک و غنی اس کے ساتھ تھا، اصل اصول بت شکنی اس کے ساتھ تھا، رد و قبول حسن و فنی اس کے ساتھ تھا، حاصل وصول پنج تنی اس کے ساتھ تھا، بدر و حنین کون یہ تیور ہی اور تھے، کچھ فرد جرم چڑھ گئے کچھ زیر غور تھے. کیا یزداں مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، دستے نبی سے زینت دستے علی ہوئی، ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، تھی خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین کی. کیا اچھا، جن زہریوں کے جی تھے ہرے یاد تھے اسے، بدر و احد فرار پرے یاد تھے اسے، جو دل تھے انتقام بھرے یاد تھے اسے، ایسی جو لب تھی سب شجرے یاد تھے اسے، اتری لہو میں تیغ و سپر کاٹتی ہوئی، ایک ایک پر اٹھی تھی وہ لب چاٹتی ہوئی. تو 26 بند ہیں، کہیں کہیں 28 بند ہیں، تو وہ پورے سنائے نہیں جا سکتے. کیا کہہ رہے ہیں. لیکن وقار انفیکٹ
کربلا میں خواتین کا کردار بھی بڑا کمال کا، گویا کہ کل کا دن کہ جب امام عالی مقام ان کے جانثاران شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر خواتین کا ایک کردار ہمارے سامنے ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کتنی استقامت تھی اور اس کے بعد کی سچویشن کو جس طرح انہوں نے لے کے چلی آگے۔ اگر آپ مجھے چند منٹ دیں تو میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک نافع بن ہلال ہیں۔ شب عاشور جب نصف شب گزر گئی تو امام حسین علیہ السلام خیموں کے اطراف میں صحرا میں نگہبانی کے لیے نکلے۔ کچھ دور چلے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میرے عقب میں کون ہے؟ تو نافع بن ہلال نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، کیونکہ یہ پورا شب وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نافع اب آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ اب یہ نافع بن ہلال روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ دور چلے تو عاشورہ کی شب کا چاند آسمان پر نکلا ہوا تھا، اور ہم کچھ دور گئے تو دو ٹیلوں کے درمیان ایک رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ امام حسین نے کہا نافع رات کی تاریکی کو اپنی سواری قرار دو اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان کو محفوظ کر لو۔ تو نافع امام کے قدموں پر گر پڑے اور کہا کہ فرزند رسول 1000 بار بھی یہ زندگی اگر مجھے ملے تو میں آپ پر ہی قربان کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے۔ یہاں سے چلتے ہوئے نافع اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی خواتین کے خیام تک آئے اور احتراماً نافع بار رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہونے لگی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا کہ کیا کل کے دن آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ بات خیموں سے باہر نافع بن ہلال نے سنی اور یہی بات لے کر وہ حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مخدرات عصمت کو یہ خوف ہے کہ کہیں ہم اپنی وفاداری نہ بدل لیں اور ان کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو تمام اصحاب حسینی نے اپنی تلواریں بے نیام کی اور حضرت زینب عالیہ کے خیمے کے باہر صف بنا کر بیٹھ گئے اور اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر کہا کہ اے فرزند رسول کی بہن، اگر آپ ابھی حکم کریں تو آپ اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ اس گھرانے سے محبت ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جب آخری وقت امام حسین وداع ہونے لگے تو آپ نے سیدہ زینب کو وصیت کی کہ میری بہن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد ہوش نہ کھونا اور بے چین و بے قرار نہ ہونا۔ تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا صبر کروں گی کہ صبر بھی مجھ سے عاجز آ جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے جب امام حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ اور خود جناب سیدہ زینب تشریف لائی ہیں اس پتھروں کے ڈھیر کے پاس کہ جس میں امام حسین کا جسد خاکی تھا، تو امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گئیں اور اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی پشت کے نیچے ڈال کر کہا اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ ہم چاہیں گے کہ اس عظیم ہستی کے لیے چند اشعار، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے کسی بھی اختتام ہونا چاہیے کہ جس میں پھر پیغام امام عالی مقام کو لے کے چلی اور پوری دنیا میں اس کو تابت زندہ کر دیا۔ جی، یہ جو مرثیہ ہے اسی میں ہے کہ شعبان، چونکہ انوار کربلا میں سے اکثر کا ظہور جو ہے وہ شعبان میں، شعبان بو لہب کے کلیجے میں تیر ہے، ابتر کو یہ مہینہ جہنم نذیر ہے، کوثر کی اس میں 22 مہینوں کا پیر ہے، شعبان ہی تو حجت شاہ شہیر ہے، جس میں حسن کو بھائی ملا دن اسی میں ہے، زینب کی آرزو متمکن اسی میں ہے، اتری اسی مہینے میں خود بھی وہ باشرف، جن کی ثنا ہے انس و ملائک میں ہر طرف، دو بھائی ہیں امام پکتابے ہیں جو خلف، دو بھائی ہیں امام پکتابے ہیں جو خلف، خطبے ہیں ان کے جیسے کہ تلمی ہی پڑھتے ہیں، عباس ان کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے، یہ کہا گیا کہ یکی حسین رقم کرد دیگری زینب،
تو یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ جی جناب زینب کے بھی میری نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، سوز و سلام کی صدا میرے امام تک گئی، اس پر میرا درود ہو، اس پر میرا سلام ہو، وہ جو رسن بدست و پا منزل شام تک گئے۔ کمال کمال۔ ناظرین یقینی طور پہ اس واقعے کو لے کے، اس واقعے سے جڑے کرداروں کو لے کے گفتگو کریں تو شاید یہ زندگی کم پڑ جائے، یہ گویا کہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم بیان کر پائیں، لیکن اگین ہم نے اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں کوشش یہ کی ہے کہ کربلا کے جو اتنے عظیم کردار ہیں، ان کی جو استقامت ہے، ان کا خدا کے ساتھ جڑا ہونا، اس سے متعلق گویا کہ ان 2 ہستیوں سے ہم نے پوچھا اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔